बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, हमारा जो आखिरी प्रोग्राम था या जो मैंने राजा साहब के साथ किया था, उसमें हमने बातचीत की थी अफ़गानिस्तान के बारे में और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो उस पर कुछ बातचीत हुई दोस्तों के साथ और कल ख़ास तौर पर यही था कि लंदन के एक हिस्से में एक इफ्तार पार्टी थी जिसमें कोई 45, 50 या 55 लोग होंगे। पढ़े-लिखे लोग थे, बैठे हुए थे, तो मुख्तलिफ़ स्टोरियाँ बनी हुई थी। तो जहाँ पर मैं बैठा हुआ था तो वहाँ पर ये हो जाता है जब बातचीत हो तो कश्मीर भी आता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टेररिज़्म, रीजनल पॉलिटिक्स एटसेट्रा, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो बहुत सी बातें हुई तो उसमें कुछ सवाल आए तो जो कुछ बातें जिन्हें मैंने जो की उनका मैं जवाब जो है ना दिया लोगों ने पसंद भी किया और मज़ीद सवाल किए। तो उसमें ये था एक तो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो हमला हुआ है यानी क्या केपीके में जो हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन और 5 दूसरे जो सिपाही थे पाकिस्तान के वो शहीद हुए। और उनके मुताबिक ये है कि जो हमलावर थे उनको जहन्नम रसीद कर दिया गया। तो अब तो ये फ़ैसला अल्लाह ने करना है कि जहन्नम किसको मिलेगा और जन्नत किसको मिलेगी। मैं इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर इस वक़्त बात नहीं करना चाहता। तो उसमें उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी हमला किया, ज़बरदस्त हमला किया। वो कहते हैं कि वहाँ पर भी जाकर लोगों को जहन्नम रसीद कर दिया था। अगेन मैं ये कहूँगा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, दैट इज़ अ डिसीजन ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो मैं ये कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि जाकर अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर अफ़गानियों को एक सबक सिखाया जाए। देखिए कि अफ़गानियों को सबक सिखाना इतना आसान नहीं है। यही बातें मैंने कल भी की वहाँ पर कुछ दोस्तों के साथ। परसों भी किसी जगह बात हुई थी। भई एक देखिए अमेरिका भी सबक सिखाने गया था। कितना उसने सबक सिखाया और कितना सीखा, दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू ऑलटुगेदर। इसी तरीके से सोवियत रशिया गया था और किस तरीके से वापस आया था, ये भी आपको पता है। तो यानी पाकिस्तान के पास लड़ने की सलाहियत कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी जो पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ जो लड़ाइयाँ होती रही हैं, वो तो चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाती थीं और मैंने सुना है बड़े बावसूख ज़राए से, अब जो लड़ाई करने की सलाहियत पाकिस्तान के पास है, वो 9 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो अफ़गान वाले जो हैं वो तो लड़ते हैं, वो तो कितनी-कितनी दहाइयाँ जो है ना वो लड़ते हैं। Decades they can carry on fighting. So it is not advisable for Pakistan to attack Afghanistan. ठीक है, एरियल बॉम्बार्डमेंट कर दी, अगर वो भी अगर ज़रूरत पड़े। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से मसले हैं जिनको आप बंदूक के ज़ोर पर या जेट फाइटर्स यूज़ करके हल नहीं कर सकते। इसके लिए बातचीत करने की ज़रूरत होती है। उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत होती है। अगर टीटीपी जो है यानी पहली बात है कि ये टीटीपी है क्या? यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो ये ब्रेक अवे ग्रुप हो गया एक लिहाज़ से, पहले तो तालिबान थे, फिर टीटीपी आ गई, फिर पंजाबी तालिबान भी हैं। तो इस इन सबको बनाया इन जो स्पेशली जो तालिबान थे, किसने बनाया? उस वक़्त पाकिस्तान के एक वज़ीर दाखिला थे, नहीं सॉरी होम मिनिस्टर थे, वज़ीर दाखिला। उन्होंने कहा था जी ये अपने बच्चे हैं। तो जब आप अपने बच्चे बड़े हो जाएँ, तो वो खुद सर हो जाएँ, तो फिर उसका नुकसान होता है। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये किया नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, वो गुल बहादुर के आदमी थे। गुल बहादुर कौन था? वो पाकिस्तानी एजेंसियों का पैदा करदा आदमी था। तो वो इन इन लोगों के साथ आप नहीं लड़ सकते और ना ही आप उनके साथ सुलह कर सकते हैं। आपने कितनी बार अपीसमेंट की पॉलिसी इख्तियार की, कितने मायदे हुए, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? वो शेर होते गए और पाकिस्तान जो है ना वापस आता गया और इन्हें रिट्रीट होती रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये मसला ये है कि ना उनके साथ जंग की जा सकती है और ना वो किसी अमन को मानते हैं। फिर जहाँ तक जन्नत और जहन्नम का मसला है कि वो कहते हैं कि भई हम तो नफ़ाज़ शरीयत चाहते हैं। अब जो लोग शरीयत का नफ़ाज़ चाहते हैं पाकिस्तान में, उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था। इस्लाम की खिदमत के लिए बना था, मुसलमानों की खिदमत के लिए बना था। तो ये नहीं फिर पाकिस्तान को इस्लामी शरिया का नफ़ाज़ करने में क्या प्रॉब्लम है?
اور جو لوگ شریعت کا نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر وہ لڑائی میں مارے جاتے ہیں تو وہ کیا جہنم میں جائیں گے؟ ویری بگ کوسچن مارک۔ تو میں مشورہ یہ دوں گا پاکستان والوں کو کہ افغانستان کے ساتھ فل اسکیل وار نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ ہوتا ہے نا بھی فوج کے ساتھ چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی بہت تھنگز آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں تو ہیئر دیر اگر کوئی فضائی حملہ کر دیتے ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے، بی بی دیٹ از اوکے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے جو ہیں افغان وہ یہاں پر موجود ہیں، کتنے ٹی ٹی پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جو آپ کی فوج ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوں گی یا طالبان کے ساتھ ہوں گی یا افغانستان کے ساتھ ہوں گی۔ تو یو آر ایٹ ویری کمزور وکٹ پر ہیں، تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اس پر پردہ رہے اچھی بات ہے۔ پھر مثلا جو ابھی نارتھ وزیرستان میں ہوا ہے، یعنی وہ جو فوجی کمپاؤنڈ تھی، تو جن لوگوں نے حملہ کیا ان کو پتا تھا ایگزیکٹلی لیفٹنٹ کرنل صاحب کس کمرے میں ہیں یا کس جگہ پر ہیں۔ وہاں پر جو ہے نا جو ٹرک ہے لوڈڈ ود ایکسپلوسیوز، انہوں نے وہاں پر جا کے ہٹ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اطلاع میں نے تو نہیں دی، یا کسی اور جگہ نہیں، کسی نے دی، کسی پاکستانی نے دی ہوگی نا، ان سائڈ خبر ہوگی نا۔ تو اس لحاظ سے آپ یو آر ولنریبل، یو نیڈ ٹو ریلی سورٹ آؤٹ دیز ایشوز۔ پھر یہ ہے کہ اگر فل اسکیل وار ہوتی ہے اور آپ یو گیٹ دس ان کوکمیر آف افغانستان، تو کیا خیال ہے بھی آپ جان چھوڑیں گے؟ اور یہ جو ان کے سلیپنگ سیلز ہیں یا ایکٹیو سیلز ہیں، ٹی ٹی پی ہے اور اسی طرح بلوچستان لبریشن آرمی ہے اور کتنے گروپس ہیں جو ایکٹیولی جو ملٹری یوز کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان، تو وہ کیا خاموش رہیں گے؟ مور اوور، جب اگر آپ فل اسکیل وار کی صورت میں افغانستان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے گئے ہیں، تو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب یہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو سبق سکھا رہے ہیں، آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر یہ صورت بن جاتی ہے، فل اسکیل وار ہو جاتی ہے، جو کو نظر نہیں آتی مجھے اور نہ ہی ہونی چاہیے، تو کیا خیال ہے کہ انڈیا خاموش رہے گا؟ ٹھیک ہے، انڈیا بھی خاموش نہیں رہے گا۔ اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گی، وہ افغانستان کے ساتھ ہوں گی۔ آپ کو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور دے ہیویلی ریلائی آن پاکستان آن ویریس تھنگس، اور اس کا متبادل یعنی یہ جو ہے نا جو پالیٹکس یا پوزیشن آف ڈیپینڈنسی ہے وہ اس کا توڑ چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ان کو تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ تعلقات ان کے جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں۔ انڈیا نے ان کو بہت مدد کی ہے وہاں پر، وہ جو چاہ باہر ایران کی بندرگاہ ہے اس کے ذریعے بہت سی سپلائی جو ہو جاتی ہے، بائی ایئر بھی جاتی ہے، سپلائی ہو جاتی ہے۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں انڈیا اور افغانستان کے تعلقات اس میں دوستی زیادہ ہے بنسبت پاکستان اور افغانستان کی، اور بنسبت پاکستان اور انڈیا کی۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی یہ پاکستان کو کبھی بھی ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جو افغانستان کے ساتھ اس طرح کی لڑائی ہو جائے کہ وہ بھی انڈین فولڈ میں چلا جائے، وہ بھی دوسرے لفظوں میں پاکستان کا دشمن بن جائے، اور ایسے میں تو وہ انسرکلمنٹ آف پاکستان تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ سو جو یہ مسئلہ ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ اچھی بات ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ یعنی جتنے لوگ ہیں افغان یہاں پر آئے، تو آپ کو پتا بھی وہ آئے تھے تو وہ خالی آپ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم نے ان کی میزبانی کی، وہ اگر فرض کیا آپ کو ڈالر نہ ملتے فی ایک ریفیوجی $6 ملتا تھا آپ کو، تو آپ نے ان کی لک آفٹر کی، کتنے ڈالر جو ہیں ان پٹھانوں کو ملتے تھے، کتنے کس کی لوگوں کی جیب میں جاتے تھے، یہ بھی آپ کو پتا نا۔ تو دیٹس بلینس آف ڈالرس۔ تو اگر یہ لوگ جو ہیں اب ان کو آپ یعنی کچھ کی جنریشنز ان کی یہاں پیدا ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے افغانستان کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہاں پیدا ہوئی، پاکستان ہی ان کا ملک ہے، اور آپ ان کو زبردستی اگر واپس بھیج رہے ہیں تو اس کا ریاکشن تو ہوگا نا، ان کے لوگوں کے کاروبار ہیں، ان کی فیملیاں یہاں پر سیٹل ہو گئی ہیں، شادیاں لوگوں کو یہاں پر ہو گئی ہیں، تو ان کو اپ روٹ کرنا کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نظر نہیں آتا، اسلامی لحاظ سے بھی نہیں، انسانیت کے لحاظ سے بھی نہیں۔ جب آپ ان کو بے دخل کریں گے تو وہ ریاکشن دکھائیں گے، پھر ان کے بھی لوگ جو ہوں گے، دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے،
جو پاکستان آرمی میں موجود ہیں، جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کے علاوہ جو بیوروکریسی ہے اس میں وہ موجود ہوں گے، تو آپ کو ہر جگہ سے نا ریئیکشن آئے گا، اینڈ دیٹ ریئیکشن ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو میری ایڈوائس تو یہ ہوگی پھر یعنی پھر دیکھیے یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں تو افغانستان بھی آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے۔ مجھے بتائیں کون سا ایریا ہے پاکستان کا یا سو کال آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جہاں پر یہ پٹھانوں کا قبضہ ہے ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ وہ کل ہی مجھے باتیں کرتے ہوئے کسی نے کہا، تو کراچی کی صورت حال ہم ڈسکس کر رہے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا جی بھائی 60 لاکھ سے زیادہ ہے پٹھان جو ہے کراچی میں، دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد میں۔ اور وہ مختلف جگہوں پر مجھے کسی نے پچھلے دنوں کہا تھا جی کوٹلی میں بھی کنٹرول جو ہے وہ پٹھانوں کا ہے۔ تو آپ کس کس جگہ ان کو لڑیں گے؟ ان کو تو نہیں بے دخل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عام آپ ان کو یعنی بجائے اس کے کہ افغانستان کے ساتھ لڑائی کریں، یو ہیو ٹو لک ایٹ دی سورسز آف ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم، ان سوراخوں کو بند کریں اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ کون سی جو ٹیررزم ہوتی ہے یہ یعنی ہوا میں یا فضا میں نہیں ہوتی ہے، اس کے ان کو مدد کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک پورا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو آپ اس کا خیال کریں، اس کو ایریڈیکیٹ کریں اور یہ بھی عائد کر لیں کہ جو انفراسٹرکچر ٹیررزم کا یا جہاد کا جو آپ نے بنایا ہوا تھا اس کو یو ہیو ٹو ڈیمولش دیٹ سنسیئرلی۔ پہلے امریکہ کے پر کچھ کیا تھا وہ تو یہ ہوا تھا کہ اس پہاڑی سے اٹھا کر دوسری پہاڑی پر لے گئے تھے، تو انفراسٹرکچر تو موجود تھا۔ ابھی یو ہیو ٹو ایریڈیکیٹ دیٹ، ٹیررزم از ناٹ ورکنگ ان یور فیور، اس کاؤنٹر پروڈکٹیو، یہ آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے ٹیررزم اور بلوچوں کی ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ایکسٹریمزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ڈالر کی سپلائی دوبارہ شروع ہو جائے، لیکن ان دا لانگ رن اٹ ول فائر بیک، یہ آپ کے حق میں نہیں ہے۔ میں ہو سکتا ہے یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، کل بھی کسی نے مجھے کہا وہاں پر بزرگ آدمی ہے، 80 سال کی ان کی عمر ہوگی، پڑھے لکھے ہیں، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں دل سے کر رہا ہوں، سنسیئرلی کر رہا ہوں، اور کہہ رہے تھے کہ صرف یہ کہ آپ بے باکی سے بات کرتے ہیں، دلیری سے بات کرتے ہیں، اور شاید کبھی یہ دلیری اور بے باکی آپ کو نقصان دے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی جو باتیں میں کہنے والا کہتا ہوں، آئی کال اسپیڈ اسپیڈ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تھے بڑے اچھے لوگوں کا شیوا ہے، یعنی ہر آدمی سچی بات نہیں کہتا، تو نالج کی بھی بات آئی، کافی باتیں میں نے ان سے شیئر کی، تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، پلیز سورٹ آؤٹ یور ہاؤس، پٹ اٹ ان آرڈر، ڈاؤن لیگ کی ضرورت نہیں ہے یا دوسری لیگس کی ضرورت نہیں ہے، یو ہیو ٹو سورٹ آؤٹ دا پرابلم، یو کریٹڈ سم آف دا پرابلمس، اٹس اونلی اپروپریٹ دیٹ یو سورٹ آؤٹ دوز پرابلمس، آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ اگر دوستوں کے پاس کوئی سوال ہوئے تو پلیز تکلیف کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ ہماری طرف سے خدا حافظ، اینڈ لک آفٹر یور سیلف۔